إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اس پروردگار عالم کا بے پایا شکر و احسان ہے اس اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آج اس کی جگہ پہ کھلگن کے اندر اکٹھے ہو کر اور نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اس کے بعد اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر خصوصاً رسول آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی و سلام نازل ہو. قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ کہ اللہ رب العزت کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور اس کا خون ہرگز نہیں پہنچتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ اسے تو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اسی آیت کریمہ سے قربانی کا ثبوت بھی ملتا ہے. اور دوسری بات پروردگار عالم کو ہمارے قربانی کے گوشت کی خون کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہمارے دلوں کا تقوی سے مراد ہماری نیت جاننا چاہتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ تقوی سے مراد دل کی نیت ہے. ہم کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اگر خالی قربانی کرنے سے گوشت کھانا مقصد ہے، ریاکاری مقصود ہے، یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہم بہت بڑا جانور لائے، بہت پیسے کا لائے، نام چلے ہمارا، لوگ ذکر کریں، تو اللہ کہہ رہا ہے ایسی قربانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ دل کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے. اور وہ تقوی کس صورت میں آ سکتا ہے، دل کی نیت کیا ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی یکسو ہو کر پیروی کرو. یعنی ابراہیم کا جو طریقہ کار تھا، جس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری، جو کارنامہ اور اخلاق اور کردار انہوں نے اپنی زندگی میں دکھایا، کر کے بتایا، اس اخلاق اور کردار کو اپنائیں گے تو یہ اصل قربانی کا مقصد ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے دوسرے مقام پر وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ان کا کردار بتایا. ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے واقعے میں 3 کردار ملتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان تینوں کرداروں کے تعلق سے ذرا سے روشنی ڈال کر کے بات مکمل کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ ابراہیم کے طریقے سے، ان کی ملت سے وہی اعراض کر سکتا ہے جو انتہائی بیوقوف ہو. ان کا طریقہ وہی اختیار نہیں کرے گا، ان کی روش پر وہی نہیں چلے گا جو انتہائی بیوقوف ہوگا. اب یہ اللہ گواہی دیتا ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ہم نے تو ان کو دنیا میں منتخب کر لیا تھا، پیغمبر بنایا تھا، خلیل اللہ بنایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا. کچھ تو خوبیاں رہی ہوں گی، کچھ تو کمالات رہے ہوں گے جن کی بنیادوں پر اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا. اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آخرت میں بھی وہ نیک اور صالحین لوگوں میں سے ہوں گے.
پھر آگے اللہ فرما رہا ہے ایسا کیوں ہوا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے پروردگار نے کہا ابراہیم کے پروردگار نے کہ اے ابراہیم تو میرا فرمانبردار بن جا، ابراہیم نے فوراً ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کی ہوئے بغیر کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرمانبردار بن گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہی نہیں چھوڑا، امتحان بھی لیا۔ اے ابراہیم تو کہہ تو رہا ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ ابراہیم سے جو بھی امتحان لوں گا، جتنا بڑا بھی امتحان لوں گا، ہر آزمائش میں ہر امتحان میں وہ پورا اتر جائے گا، کامیاب ہوگا۔ لیکن پھر بھی اللہ نے امتحان لیا، دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ ابراہیم کے کہنے پر ہی چھوڑ دیا، امتحان تو لیا نہیں، انعامات نہیں دے دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہونے کے باوجود بھی اللہ امتحان لے رہا ہے، اور بہت سارے امتحانات لیے۔ قال ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا بہت سارے معاملات میں امتحان لیا اور ابراہیم ان سارے امتحانات میں کامیاب ہو کر کے نکلے۔ تو اللہ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے دو بڑے امتحانات لیے، امتحانات بہت سارے لیے لیکن دو بڑے امتحانات لیے۔ ایک بڑا امتحان تھا آگ میں ڈالے گئے اور بصر و چشم اس آگ میں کود جانا منظور کیا، آگ کا فرشتہ حاضر خدمت ہوا، کہا اگر مدد چاہے تو میں مدد کر دوں، اس آگ کو نبرد پلٹ دوں، کہا مجھے آپ کی مدد کی حاجت نہیں ہے، جس اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا وہ اللہ میری مدد کرے گا۔ یہاں پہلا امتحان تھا جس میں ابراہیم کامیاب ہو کر کے اترے۔ دوسری بڑی سب سے بڑی آزمائش زندگی کی کہ وہ لخت جگر جو 96 برس کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں ان کی زندگی کا سہارا بن کر کے آیا، اور وہ لخت جگر جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزارنا چاہتے تھے، خوشی بھرا زندگی کے اوقات، لیکن اس کے بارے میں حکم ہوا کہ لے جاؤ ذبح کر دو۔ ایک خواب دیکھا، صرف خواب دیکھنے کی بنیاد پر برابر 2-3 دن خواب آئے، خواب دیکھا، اور خواب کی بنیاد پر یہ بھی نہیں کہ اللہ کا ڈائریکٹ حکم آیا ہو، جبریل امین حکم لے کر کے آئے ہو، خواب کی بنیاد پر بیٹے کو لے جا کر کے ذبح کر دیا۔ اور ذبح ایسا نہیں کہ خالی لٹا دیا، اللہ فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، پیشانی جب لٹا دیا، چھری چلاتے رہے، ریتتے رہے، لیکن اللہ کا حکم ہوا، جو اللہ آگ کو گل گلزار بنانے پر قادر ہے، جو اللہ آگ کے جلانے کی صلاحیت کو چھین لینے پر قادر ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ چھری کی تیزی کو ختم کر دے، چھری کی تیزی کو مان کر دے۔ وہ اللہ نے دونوں واقعات میں ایسا کر کے دکھایا، آگ کی تیزی کو ختم کیا، آگ کے جلانے کی صلاحیت کو ختم کر دیا، کیونکہ ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور اللہ نے چھری کی تیزی کو بھی مان کر دیا، چھری کاٹ نہ سکی، اس کی جگہ اللہ نے وہ فدیناہ بذبح عظیم، ایک بہت بڑی قربانی لا کر کے میرے کی شکل میں جنت سے اللہ نے اتار دیا اور اس کو انہوں نے ذبح کیا۔ تو یہ دو بڑی آزمائشیں جس میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ آج ہم سے اور آپ سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ اللہ وہی مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر قربانی کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، مسجدوں سے رشتہ استوار کرتے ہیں، تو یقیناً ہماری قربانیاں کامیاب ہیں۔ لیکن اگر قربانی کرنے کا مقصد صرف گوشت کھانا ہے تو پھر قربانی کا کرنے کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا کردار اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا کردار بھی دیکھیے، اس میں کیا ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم گئے اور کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو بیٹے نے فوراً 1 سیکنڈ کی دیر لگائے ہوئے بغیر کہا کہ اے ابا یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا بھی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزریے اور انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آپ دیکھیں یہاں اسماعیل کا کردار، باپ کے فرما بردار، اللہ کے فرما بردار، اللہ کا حکم ہے تب آپ مجھ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، لہذا بلا تاخیر، بلا چلو چرا، بغیر جھجک کے آپ مجھے قربان کر دیجیے، انشاءاللہ میں روؤں گا نہیں، تڑپوں گا نہیں، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ اسماعیل کا کردار تھا۔ گویا کہ یہ واقعات بدلاتے ہیں کہ اولاد کو باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے، اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ تیسرا کردار مائی ہاجرہ کا آتا ہے۔ مائی ہاجرہ جنہوں نے بصر و چشم اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے، ذبح کے لیے بھیجنا منظور کر لیا، ذرہ بار پیشانی پر شکن نہ آئی، شیطان نے بہکانا بھی چاہا، راستہ روکنا بھی چاہا، کہا نہیں ایک کیا
اگر اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل نہیں ہزاروں اسماعیل اللہ کے راستے میں قربان کر سکتی ہوں. یہ حضرت حاجرہ کا کردار تھا. ہماری ماں اور بہنوں کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے جو بھی قربانی ہمیں دینی پڑے, جس چیز کی, خواہشات کی, نفس کی, جس چیز کی بھی قربانی دینی پڑے, نیند کی, پیسوں کی, ان سب کو ہم قربان کے لیے تیار ہو جائیں. اگر یہ تینوں کردار قربانی کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں, ابراہیم, اسماعیل اور حاجرہ کے کردار, تو یقیناً ہماری قربانیاں کامیاب ہیں. لیکن اگر یہ کردار حاصل نہیں ہوتے, خالی قربانی کر کے ہم سمجھتے گوشت کھا لو, مزے کر لو, تو پھر قربانی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. لہذا تسلیم و رضامندی اور اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر لینا, اللہ سے اپنا تعلق استوار کرنا, اللہ سے محبت کرنا, مسجدوں سے لو لگانا, مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑ لینا اور اللہ کے قریب سے قریب چلے جانا, اور اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کا فرمانبردار ہو جانا, عورتوں کے لیے شوہروں کا فرمانبردار ہو جانا, اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرنا. یقیناً ابراہیم نے بھی حاجرہ کا خیال رکھا, بیٹے کا خیال رکھا, اسماعیل کا خیال رکھا, بیٹے نے بھی ابراہیم یعنی باپ کا خیال رکھا, حاجرہ نے بھی ابراہیم کے کہنے کی لاج رکھی. تو ہر ایک کو چونکہ ایک پورا کنبہ بنتا ہے, باپ, بیٹا اور جو ہے ماں, یہ سب مل کر کے پورا کنبہ ایک گھرانہ بنتا ہے. یہ گویا مطالبہ ہے سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی مرضی کا خیال رکھیں. تو لہذا اس انداز سے کنبہ اور گھرانہ چلتا رہے گا, ہنسی خوشی و ماحول, اس ماحول میں انسان جیتا رہے گا. یہی قربانی کا مطالبہ ہے کہ ہم اور آپ ابراہیمی کیریکٹر کو, ابراہیمی کردار کو اپنے اندر پیدا کر لیں اور اللہ کے آگے سرنڈر ہو جائیں. اللہ کا جو حکم ہے نماز کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا, فرمانبرداری کا, اطاعت کا, ان سب پر ہم اور آپ کاربند ہو جائیں تو یقیناً قربانی کا مقصد حاصل ہوگا. اور صحیح معنوں میں تقویٰ کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اور اللہ کی رضامندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے قربانی کرے تو انشاءاللہ ہماری قربانیاں کامیاب ہوں گی. آئیے دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے پاک پروردگار, ہم گنہگار ہیں, اے مولا ہم سب بہت ہی خطا کار ہیں. اے اللہ سر تپے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم کی بارش برسا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب آپ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ایمان کی حالت دنیا زندہ رکھنا اور ایمان کی حالت دنیا سے لے جائیے میرے آقا. اے میرے مولا ابراہیم علیہ السلام نے جن کی ہم قربانیاں منائیں گے, جن کی یادگار منائیں گے, انہوں نے بھی ہی دعا کی تھی, اپنے بیٹوں کو وصیت کیا تھا. یہ ان کے بیٹے, ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے وصیت کیا تھا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ اسلام مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جانا. اے اللہ ہم سب کو مسلمان ہونے کی حالت دنیا سے لے جائیے. اے اللہ ایمان کی حالت دنیا سے لے جائیے. اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی
ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں، جن کا بھی کاروبار نہیں چل رہا ہے، اے اللہ ان سب کو کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو تعداد کشادہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانی دور فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و امان کی فضا پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سارے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب ایک ہی ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سب کو ایک ساتھ مل جل کر کے پیار محبت کرانے کی توفیق فرمائیے۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر جگہ پوری دنیا کے اندر امن پیدا فرمائیے۔ اے اللہ اس قربانی کا جو پیغام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو مین پیغام تھا، ان کی دعائیں تھی، تمنا تھی امن کا، اے اللہ وہ امن اور شانتی پوری دنیا کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين۔ پولیس کا محکمہ جو یہاں لگا ہوا ہے، ہم سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔